الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو دین اسلام میں جزیہ یا اسلامک ٹیکس ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ جو کافر، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ ڈائریکٹ مشرک ہوں، اگر وہ مملکت اسلامیہ میں امن و امان سے رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں تو حکومت اسلامیہ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ اس کی مختلف جو طبقات ہیں وہ آگے میں بات کرتا ہوں، مختلف قسم کے جزیہ ہیں، مختلف قیمت کے مالی جزیہ ہوتا ہے جو سالانہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو مملکت اسلامیہ میں کافر رہتے ہیں وہ جزیہ کے عوض مسلمان ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حاکم وقت کی ذمہ ہوتا ہے کہ ہر طریقے سے ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ اب مسلمانوں کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ جو مسلمان رعایا ہے، اسلامک ٹیکس کیا ہے؟ زکوٰۃ عشر۔ زکوٰۃ عشر یہ دین کا رکن ہے، زکوٰۃ۔ اب جو مسلمان رعایا ہے ان کے پاس جو مال سال بھر پڑا رہے، استعمال نہ ہو، اس سے 2.5% بیت المال میں جمع کرائے گا، جیسا کہ ہمارے ملک میں جو بیت المال ہے اس میں وہ جمع کرائے گا۔ جو رقم بھی جمع کرنی ہے وہ حکومت کے عامل انہیں کہتے ہیں، وہ جمع کرتے ہیں اور وہ مال بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کا نام اوقاف ہے، محکمہ اوقاف۔ اس میں زکوٰۃ اور عشر جمع کیا جاتا ہے۔ حاکم وقت کا یہ ذمہ داری ہے۔ افسوس کہ یہ وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دی جاتی، راستے میں ہی سے اچک لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک یا دوسرے اسلامک کنٹریز جتنے بھی اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے یا نہیں کیا، بیت المال تک مال نہیں آنے دیا، تو وہ آج غیر ملکیوں کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ زکوٰۃ معاشی نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ زکوٰۃ و عشر مردوں، عورتوں، بچوں پر صرف عشر، سب پر فرض ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مرد پر فرض ہے، بچوں پر عشر ہے۔ عشر ہوتا ہے 10واں حصہ، جب فصل بوئی جاتی ہے یا باغ بویا جاتا ہے، اس کا فروٹ جب یا فصل آتی ہے تو اس پہ 10% ہوتا ہے۔ یہ سب پر فرض ہے۔ اور جو ذمہ رعایا ہے، جو رقم بیت المال میں جمع کراتی ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ جزیہ میں جو کافروں پر ہے وہ کیا فرق ہے، اور زکوٰۃ جو عشر اور زکوٰۃ جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ کیا ہے۔ اب جو کفار پر فرض ہے، جو مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں، یہ وہ جزیہ ہے جس کے بارے میں اسلام کے سیاسی حریفوں نے ایک سچی بات ہے قرآن بھی مچا رکھا ہے۔ اسلام کے رخ زیبا کو شکوک و شبہات کی گرد سے غبار آلود کرنے میں اپنی ساری قوتیں صرف کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، جزیہ صرف غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑے سے جزیہ کے عوض ان کی جان مال عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جزیہ صرف غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ مسلمانوں پہ زکوٰۃ ہے، جزیہ نہیں ہے۔ ایک مملکت کا شہری ہونے کی حیثیت سے
دونوں کے ساتھ مساویانہ سلوک ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا ہے۔ یہ اسلام کے جو خلاف لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مالی مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے یہ ان پر جزیہ کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے، اور ان کے اعتراضات کی تان اس بات پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ جزیہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں پر یہ مالی تاوان لگا کر انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ ان ساری باتوں کے پیچھے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ضد ہے، ان سے ہی حسد ہے۔ یہ ساری باتوں کے پیچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے، کیونکہ جزیہ اللہ نے حکم دیا، آپ نے اس حکم کی تعمیل کرائی۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ہم حقیقت کی روشنی میں ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جزیہ صرف غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ امتیازی برتاؤ ہے جو ناروا ہے۔ یہ غیر مسلم کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ اس کے بارے میں عزیزان گرامی قدر عرض ہے، یہ الزام بالکل سراسر جھوٹا ہے، افترا ہے، تہمت ہے، غلط ہے۔ مسلمان بھی اپنے کمائے ہوئے مال سے حصہ دیتے ہیں، بلکہ زیادہ دیتے ہیں۔ اسے زکوٰۃ و عشر کہا جاتا ہے، اور وہ مقدار میں جزیہ کی مقدار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نیز مسلمانوں کے پاس اگر مویشی ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، گائیاں ہوں، بھینسیں ہوں، گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، تو ان کی زکوٰۃ بھی مسلمانوں کو ادا کرنا پڑتی ہے، بشرطے کہ وہ کاروبار میں ہوں۔ جو گھر کے لیے استعمال ہیں ان پہ نہیں۔ گھوڑے ہیں تو جو گھوڑے ظاہری بات ان کی قیمت ہوگی، ایک گھوڑا تو سواری کے لیے ہے نا۔ اس طرح بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، گائیاں ہیں، بھیڑیں ہیں، یعنی بزنس کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ ذمہ رعایا سے مویشیوں پر کسی قسم کا لگان یا ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس جتنی مرضی مویشی ہوں، بھیڑیں، بکریاں، گائیاں ہوں، بھینسیں ہوں، گھوڑے ہوں، انصاف سے سوچیں کس پہ ٹیکس زیادہ ہے؟ مسلمانوں پہ زیادہ ہے۔ اب اسی طرح مسلمان عورت ہے، اگر صاحب نصاب ہو، یا مسلمان بچہ ہے اگر صاحب نصاب ہو، تو اس کو بھی لازمی طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ و عشر دینا پڑتا ہے۔ یہ زکوٰۃ و عشر میں سمجھاؤں گا کسی وقت میں، تھوڑا سا فرق ہے۔ عشر 10واں حصہ ہوتا ہے، زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مال پہ ہوتی ہے، عشر پہ جو ہے وہ فصل پہ یا باغ پہ ہوتا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، خالی زمین ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ عشر ہے۔ وہ بھی اس صورت میں جب کوئی فصل اگاتا ہے یا باغ لگاتا ہے، فصل جب اپنا پھل دے دیتی ہے، پک جاتی ہے، یا باغ اپنا پھل دے دیتا ہے، تو اس وقت ٹوٹل کا 10واں حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ مثلا 1 لاکھ کی بیچی ہے تو 10,000 عشر اس پہ ہوتا ہے جو بیت المال میں جاتا ہے۔ یہ بیچ میں سے جو مدرسے یا ادارے یا ہاسپٹلز ہیں نا، یہ حقدار نہیں ہے۔ بیت المال ہے حقدار۔ آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ جانے، اور وہ جانے، وہ حساب کتاب دیں گے۔ لیکن تمام امت مسلمہ کے شہری پر فرض ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ یا عشر دینے کے قابل ہے تو وہ بیت المال میں اپنا مال جمع کرائے۔ یہ بیچ میں جو اشتہار لگا کر مانگتے ہیں، یہ حقدار نہیں ہے، یہ آگ کے انگارے مانگتے ہیں، یہ بھکاری ہیں۔ افسوس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، معافی کے ساتھ کر رہا ہوں بات۔ ان کے برعکس جو ان کی عورت ہے، ذمہ عورت ہے کافروں کی، اور بچیاں، ان سے کوئی جزیہ نہیں لیا جاتا، وہ 100 تولے سونا رکھیں۔ یہ بات میں اس کو یہیں سے چلاؤں گا کل انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت پورا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔